السلام علیکم ویورس، اشرف سیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ 27 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی کربناک دن ہے، اس لیے کہ 27 ستمبر 2007 کو پاکستان کی سابق وزیر اعظم، ایک ہونہار اور ایک جمہوریت پر یقین رکھنے والی سیاسی رہنما، پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی قابل فخر صاحبزادی دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو کو بہت ہی سفاکی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت جو تھی، دراصل پاکستان کے سیاسی اور جمہوری نظام، پاکستان کے معاشرے میں جو مذہبی، سیاسی، اخلاقی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ صنفی جو گراوٹیں تھیں، ان کے خلاف جد و جہد کے اوپر حملہ کرنے کی ایک بہت ہی گھنونی سازش تھی۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم نہیں رہی، یا وہ محض ایک سیاستدان نہیں تھی پاکستان کی، بلکہ انٹرنیشنلی ان کا ایک قد کاٹ تھا، ان کا ایک ویژن تھا، ان کا ایک نظریہ اور ایک سوچ تھی، عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے، معاشرے میں مساوات کے لیے، اقلیتوں کے حقوق کے لیے، معاشرے میں طبقاتی کشمکش کے خلاف جہاد کے لیے، جد و جہد کے لیے محترمہ کا ایک اپروچ تھی، ایک نظریہ تھا، اور محض اپروچ اور نظریہ نہیں تھا، اس کے لیے ان کے لیے بہت بڑی ان کی جد و جہد ہے۔ انہوں نے عدلیہ کے احترام اور انصاف اور عدل کی بالادستی کے لیے جو پریکٹیکلی انہوں نے جو کوششیں کیں اور اپنی ذات کے حوالے سے جو مثالیں سامنے رکھیں، وہ پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کے جمہوریت پسند حلقوں کا اور انصاف پسند حلقوں کا ترہ امتیاز ہے، ان سب کے لیے باعث فخر ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پاکستانی کے لیے نہیں، دنیا بھر کے انسانی حقوق اور سیاسی آزادیوں اور جمہوری عمل پر یقین رکھنے والے حلقوں اور طبقوں کے لیے دکھ اور گہرے صدمے کا باعث تھا۔ اس شہادت نے پاکستان کے اندر بہت ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا کی، ہونی ہی تھی۔ جیسے راجیو نے کہا تھا اندرا گاندھی کے مرنے کے بعد کہ جب بڑا درخت اکھڑتا ہے زمین سے تو ایک بھونچال تو آتا ہے، تو پاکستان کی زمین کا ایک تناور اور ایک بہت بڑا درخت بے نظیر بھٹو کی شکل میں جب اکھاڑ دیا گیا، تو اس کے بعد پاکستان میں بھی ایک زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ محبت کرنے والوں نے، بے نظیر سے عشق کرنے والوں نے، بے نظیر کا احترام اور ان سے لگاؤ رکھنے والوں نے ایک احتجاج کیا۔ ملک بھر میں ایک بے چینی کی فضا پیدا ہوئی، اور بعض جگہوں کے اوپر، خاص طور پر سندھ میں تو پاکستان ناک کھپے کے نعرے لگائے گئے۔ ایسے موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل فخر اور قابل ستائش کریکٹر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا، خاص طور پر سابق صدر آصف علی زرداری کا، کہ انہوں نے سامنے آئے اور اعلان کیا کہ پاکستان کھپے، اور پھر انہوں نے پروف کیا کہ پاکستان کھپے کا نعرہ ہی ہم نہیں لگا رہے ہیں، اس کو عملی طور پر کیسے کر سکتے ہیں ثابت۔ پھر بلاول بھٹو نے ایک بہترین ویژن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ایک فارمولہ دیا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اس پر انہوں نے عمل بھی کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 سے 2013 تک جو حکومت کی، اس میں بہت سارے ایسے اقدامات کے لیے جو عوام پسند تھے، جو آئین پسند تھے، جو بنیادی حقوق کے لیے تھے، جو ریاستی استحکام اور ترقی کے لیے تھے، جو وفاق کی بقا اور ترقی کے لیے تھے، ان پر بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن بڑے اقدامات تھے۔ آج بے نظیر بھٹو کی شہادت کو 16 سال ہو چکے ہیں۔ ہم آج بھی بے نظیر بھٹو کے بڑے کردار، انسانیت پسند، جمہوریت پسند، سیاسی عمل کے معترف ہیں، اور اس کو یاد کرتے ہیں اور ان کو سیلیوٹ کرتے ہیں۔ وہ پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کے عوام کا ناقابل فراموش اور قابل فخر ورثہ ہے۔ آج کا جو دن ہے، 27 ستمبر کا جو دن ہے، یہ دراصل بے نظیر کی شہادت کے ساتھ پاکستان کے جو سیاست دان ہیں اور پاکستان کی جو سیاسی دانش ہے، ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ان کے سامنے بھی ایک دعوت سوال ہے کہ ایک بڑی سیاسی لیڈر کو
شہید کیا گیا اور اس سے پہلے ان کے والد کو عدالتی قتل کے ذریعے سے منظر سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی سیاستدانوں کو بڑے کڑے آزمائشوں اور امتحانات سے گزرنا پڑا، تو آخر یہ سلسلہ کب رکے گا؟ اور اس سلسلے کو روکنے میں سیاستدانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ جو ہماری جو سیاسی ایلیٹ ہے، یہ دانش ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کسی پر الزام لگاتا رہے، جرنیلوں پر، ججز پر، بیوروکریسی پر، انڈر کرنٹ پاورز کے اوپر، لیکن پاکستان کی جو سیاست ہے اور پاکستان میں جو جمہوریت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہ اس کو سب سے زیادہ نقصان اور بنیادی اس کو جو دھچکا ہے وہ ہمیشہ سیاستدانوں کی جلد بازیوں نے، اقتدار پرستیوں نے، بلکہ یہ حوث اقتدار نے اور اختیارات کے غلط گندے گھنونے استعمال نے پہنچایا ہے۔ آپ دیکھ لیں 58 کا مارشل لا، آپ دیکھ لیں 77 کا مارشل لا، آپ دیکھ لیں 1999 کا مارشل لا، اور جب بھی سیاست کے اوپر حملے ہوئے، سیاسی نظام پر حملے ہوئے، اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے ان صفوں کے اندر گندے اور تالے آزما سیاسی کرداروں نے جو بیرونی قوتیں، کبھی عدلیہ کو اور کبھی فوجی قیادت کو گھسیٹنے کی کوشش کی سیاسی نظام کے اندر، اور چیزوں کو ملیا میٹ کرنے میں کبھی انہوں نے دریغ نہیں کیا، محض اپنے مفاد کے لیے۔ وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں نا کہ اپنے ایک پاؤ دودھ گوشت کے لیے دوسرے کی بھینس کو ذبح کر دینے والا کام کرنا، تو ایسے لوگوں نے ہمیشہ پورے سیاسی نظام کو ذبح کرنے میں کبھی دریغ نہیں کیا۔ آج 2023 ہے اور 2024 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ یہ الیکشن اور ان کے نتائج اور ان کی شفافیت اور ان کی غیر جانبداری اور الیکشنوں کا انعقاد اور الیکشنوں کا بہترین انعقاد، یہ سب کا سب کچھ بھی ہو، کتنے بھی جواز ہوں اور کتنے بھی بہانے ہوں، کتنی بھی مداخلت اور کتنا بھی دباؤ اور کتنی بھی جسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک چیزوں کو سکویز نہ کیا جا رہا ہو، لیکن یہ سیاستدانوں کی فراست، ان کی دانشمندی، ان کے تدبر، ان کی دور اندیشی، ان کی دور بینی اور ان کے معاملات کے اوپر گہری اور وسیع نظر کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا کہ وہ سیاسی نظام کو کیسے محفوظ رکھ کے کامیابی سے آگے بڑھا کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ سب سے بڑے قصور ایک مرتبہ پھر ہمارے سیاستدان اور ان کی فراست ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس پیغام کے ساتھ ہی مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ پاکستان کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں اور پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔